الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کے عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں جب گئیں اور غسل کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ان کے سامنے حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام انسانی شکل میں آ کھڑے ہوئے۔ سیدہ مریم نے جب حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کو انسانی شکل میں دیکھا تو انہیں ایک انسان سمجھا اور اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنے لگی۔ حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ وہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتہ ہیں اور اللہ کے حکم سے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ سیدہ مریم نے جب یہ سنا کہ وہ انہیں بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں تو انہیں تعجب ہوا اور فرمانے لگی کہ بغیر شوہر کے کیسے بیٹا ہوگا۔ انہیں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ جبرائیل صلاۃ والسلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب ولادت کا درد شروع ہوا تو پریشان ہو کر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ کہنے لگی کاش تکلیف اور رسوائی کا ہی وقت آنے سے پہلے ہی وہ انتقال کر چکی ہوتی، پر میں اس وقت وہ ویرانے میں کھجور کے ایک خشک تنے کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ نچلی جانب جو نہر ہے، آپ کی نچلی جانب نہر جاری کر دی گئی ہے، پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہے، اس سے آپ پانی پئیں۔ فکلی وشربی، اور جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ہے اس کو حرکت دیں تو یہ تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ تو پانی پئیں اور کھجور کھائیں اور بچے کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کریں۔ اور فرمایا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اگر بچے کے بارے میں تم سے کوئی پوچھے تو تم کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کچھ نہیں بول سکتی، جو کچھ تم نے پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد
سیدہ مریم انہیں اٹھائے ہوئے جب اپنے قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلا جو کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیائے رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر، جب کہ ابھی آپ بولنے کی عمر تک بھی نہیں پہنچے تھے، معجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاکدامنی بتاتے ہوئے بولے تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اپنے اسی اعجازی خطاب میں فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے نوازا ہے۔ پہلا یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجعلنی مبارکن، مجھے مبارک بنایا ہے۔ میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے اور میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ اور چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ان میں نماز اور زکوٰۃ کا خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا، جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ اور پانچویں یہ کہ وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں، اور میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر اور غرور نہیں ہے۔ اور چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ اعزازی اور اعجازی شان کی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہودیوں نے معاذ اللہ ان کے اوپر ابن الزنا ہونے کا الزام لگا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے اور ان کا اپنے باپ کے ساتھ جو قصہ پیش آیا اس کا رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، کبر، غرور اور جہل اور عناد اور ضلالت اور حماقت پائی جاتی ہے اس کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاق و اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور دردمندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے، تاکہ داعیان حق کے سامنے ایک حقیقی داعی کا سراپا آ جائے اور اسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکیں۔ اسی طرح اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر کیسے اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش نازل ہوئی، ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء اور بالخصوص خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولیں تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت اور توحید اور اصلاح کا آغاز اپنے ہی گھر سے شروع کیا اور اپنے والد گرامی کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں کے اوپر اتر آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر رائے راست پر آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ میں اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام انہیں عطا فرمائے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان کے لیے بہترین بیٹے اور مونس اور غمخوار اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اگلے رکوع کے اندر فرماتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں کہ وہ ایسی خصوصیات ہیں کہ آپ سے پہلے وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے انہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور ادریس علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کپڑا سی کر کے لباس پہنا۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے، اور فرمایا آپ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار کے ساتھ جہاد کیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہاں سے انبیاء علیہ السلام کے اولاد کا، ان کے جانشینوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کیں، اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کے اندر دو بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایک تو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اور دوسرا ناجائز خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ناجائز خواہشات کو پورا کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے جب رحمان کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں، اور روتے ہوئے وہ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں، اور اسی آیت پر پھر سننے والوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے تاکہ انبیاء کی اس صفت میں یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں،
اور پھر اس کے اوپر جنت کا وعدہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، حیات بعد الموت پر انسان کے تعجب کا ذکر کرتے ہوئے اس کی موجودہ پیدائش کو بتا کر پوچھا ہے کہ کیا یہ عدم سے وجود میں لانا نہیں ہے؟ پھر قیامت واقع ہونے کو نہایت ہی زوردار طریقے سے ثابت کیا گیا ہے، اور منکرین کا جو حشر ہوگا اس کا بیان فرمایا گیا ہے، اور پھر کافروں کی دنیا پرستی کی مذمت کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو سخت دھمکی دی گئی ہے کہ جو دنیا میں غرق ہو کر کے آخرت کو بھول گئے اور جس کے نتیجے میں کفر اور انکار کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پل صراط کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان فرمایا کہ جہنم ہے، ہاں اتنا فرق ہوگا کہ صلحاء اور اللہ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس نہیں ہوگی، اور جن گناہگاروں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے فرمایا کہ جہنم میں گریں گے، اور پھر سزا کے بعد جنت میں انہیں بھیج دیا جائے گا، اور جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا تو وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد جنت کی جو قدر و قیمت ہے وہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہاں سے مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں کس طرح سے محبت پیدا فرماتے ہیں اس کا ذکر فرمایا کہ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے، اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اسی کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ خیز ہوتی ہے، اور خود رب العالمین کی محبت جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل صلی السلام کو بلا کر کے اطلاع دے دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ جبرائیل صلی السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں کہ جبریل فلاں سے میں نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ جبریل اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور پھر سارے آسمانوں والوں کو اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے، چنانچہ سب آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔